بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مچھیرا تھا اپنے کام میں مگن اور راضی خوشی رہنے والا۔ وہ صرف مچھلی کا شکار کرتا تھا اور باقی وقت گھر پر گزارتا تھا۔ قناعت کا یہ عالم تھا کہ جب تک پہلی شکار کی ہوئی مچھلی ختم نہ ہو جاتی دوبارہ شکار پر نہ جاتا تھا۔ ایک دن مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کی شکار کردہ مچھلی کو چھیل کر کاٹ رہی تھی کہ اس نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ حیرت نے تو اس کو دنگ کر کے رکھ دیا۔ ایک چمکتا دمکتا موتی مچھلی کے پیٹ میں۔ سرتاج، آؤ دیکھو تو صحیح مجھے کیا ملا ہے۔ شوہر نے کہا، کیا ملا ہے بتاؤ تو صحیح۔ یہ دیکھو اتنا خوبصورت موتی کدھر سے ملا ہے؟ مچھلی کے پیٹ سے ملا ہے۔ لاؤ مجھے دو میری پیاری بیوی، لگتا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے جو اس کو بیچ کر مچھلی کے علاوہ کچھ اور کھانا کھانے کو ملے گا۔ مچھیرے نے بیوی سے موتی لیا اور محلے کے سونار کے پاس پہنچا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی قصہ یہ ہے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے موتی ملا ہے۔ سونار نے کہا، دو مجھے، میں دیکھتا ہوں۔ یہ تو بہت عظیم الشان ہے، میرے پاس تو ایسی قیمتی چیز خریدنے کی استطاعت نہیں، چاہے اپنا گھر، دکان اور سارا مال و اسباب ہی کیوں نہ بیچ ڈالوں، اس موتی کی قیمت پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کرو، ساتھ والے شہر کے سب سے بڑے سونار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ جاؤ، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ مچھیرا موتی لے کر ساتھ والے شہر کے سب سے امیر کبیر سونار کے پاس پہنچا اور اسے سارا قصہ سنا دیا۔ سونار نے کہا، مجھے بھی تو دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں ایسی کیا خاص چیز مل گئی ہے تمہیں۔ اللہ پروردگار کی قسم ہے بھائی، میرے پاس اس کو خریدنے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ تم شہر کے والی کے پاس چلے جاؤ، لگتا ہے ایسا موتی خریدنے کی اس کے پاس ضرور حیثیت ہوگی۔ شکریہ، میں چلتا ہوں والی شہر کے پاس۔ اور اب شہر کے والی کے دروازے پر ہمارا یہ مچھیرا دوست ٹھہرا ہوا ہے، اپنے قیمتی متاع کے ساتھ محل میں داخلے کی اجازت کا منتظر۔ اور اب شہر کے والی کے دربار میں اور اس کے سامنے، میرے آقا، یہ ہے میرا قصہ اور یہ رہا وہ موتی جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا۔ اللہ، کیا عظیم المثال چیز ملی ہے، میں تو گویا ایسی چیز دیکھنے کی حسرت میں تھا، لیکن کیسے اس کی قیمت کا شمار کروں؟ ایک حل ہے میرے پاس، تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، ادھر تمہیں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی، جس قدر مال و متاع لے سکتے ہو لے لینا، شاید اس طرح موتی کی کچھ قیمت مجھ سے ادا ہو پائے۔ مچھیرے نے کہا، 6 گھنٹے؟ مجھ جیسے مفلوق الحال مچھیرے کے لیے تو 2 گھنٹے بھی کافی ہیں۔ نہیں، 6 گھنٹے جو چاہو اس دوران خزانے سے لے سکتے ہو، اجازت ہے تمہیں۔ ہمارا یہ مچھیرا دوست والی شہر کے خزانے میں داخل ہو کر دنگ ہی رہ گیا۔ بہت بڑا اور عظیم الشان ہال کمرہ، سلیقے سے 3 اقسام اور حصوں میں بٹا ہوا، ایک قسم ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات سے بھری ہوئی، ایک قسم ریشمی پردوں سے مزین اور نرم و نازک راحت بخش مخملی بستروں سے آراستہ، اور آخری قسم کھانے پینے کی ہر اس شے سے آراستہ جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے۔ مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا، 6 گھنٹے؟ مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو بہت ہی زیادہ مہلت ہے، کیا کروں گا میں ان 6 گھنٹوں میں؟ آخر خیر کیوں نہ ابتدا کچھ کھانے پینے سے کی جائے، آج تو پیٹ بھر کر کھاؤں گا، ایسے کھانے تو پہلے کبھی دیکھے بھی نہیں، اور اس طرح مجھے ایسی توانائی بھی ملے گی جو ہیرے جواہرات اور زیور سمیٹنے میں مدد دے گی۔ اور جناب ہمارا یہ مچھیرا دوست خزانے کی تیسری قسم میں داخل ہوا، اور ادھر اس نے والی شہر کی عطا کردہ مہلت میں سے 2 گھنٹے گزار دیے، اور وہ بھی میز کھاتے کھاتے۔ اس قسم سے نکل کر ہیرے جواہرات کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر مخملی بستروں پر پڑی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، آج تو پیٹ بھر کر کھایا ہے، کیا بگڑ جائے گا اگر تھوڑا آرام کر لیا جائے، تو اس طرح مال و متاع جمع کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ایسے پرتعیش بستروں پر سونے کا موقع بھی تو بار بار نہیں ملے گا، اور موقع کیوں گنوایا جائے۔ مچھیرے نے بستر پر سر رکھا اور سو گیا، پھر وہ گہری سے گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔
किसी ने आकर कहा, उठ अहमक मछेरे, तुझे दी हुई मोहलत ख़त्म हो चुकी है। हाय वो कैसे? जी तूने ठीक सुना है, निकल इधर से बाहर को, मुझ पर मेहरबानी करो, मुझे काफ़ी वक्त नहीं मिला, थोड़ी मोहलत और दे दो। तुझे इस खजाने में आए 6 घंटे गुजर चुके हैं और तू अपनी गफलत से अब जागना चाहता है और हीरे जवाहरात इकट्ठे करना चाहता है। तुझे तो ये सारा ख़जाना समेट लेने के लिए काफ़ी वक्त दिया गया था, ताकि जब इधर से बाहर निकल कर जाता तो ऐसा बल्कि इससे भी बेहतर खाना ख़रीद पाता और इस जैसे बल्कि इससे भी बेहतर आसाश वाले बिस्तर बनवाता। लेकिन तू अहमक निकला कि गफलत में पड़ गया। तूने उस कुएं को ही सब कुछ जान लिया जिसमें तू रहता था। बाहर निकलकर समंदरों की वुसअत देखना तो तूने गवारा ही न किया। निकालो बाहर इसको। नहीं नहीं, मुझे एक मोहलत और दे दो, मुझ पर रहम खाओ। ये किस्सा तो इधर ही ख़त्म हो गया, लेकिन इबरत हासिल करने वाली बात अभी ख़त्म नहीं हुई। उस कीमती मोती को पहचाना है आप लोगों ने? वो तुम्हारी रूह है। ए इब्ने आदम, ए ज़ईफ़ मखलूक, ये ऐसी कीमती चीज़ है जिसकी कीमत का इदराक भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, उस ख़जाने के बारे में सोचा है कि वो क्या चीज़ है? जी हाँ, वो दुनिया है। इसकी अज़मत को देख देख उसके हसूल के लिए हम कैसे मगन हैं। उस ख़जाने में रखे गए हीरे जवाहरात वो तेरे आमाल साले हैं, और वो पुरतयश व पुरासाश बिस्तर वो तेरी गफलत हैं, और वो खाना पीना वो शहवात हैं। और अब ए मछली का शिकार करने वाले दोस्त, अब भी वक्त है कि नींद गफलत से जाग जा और छोड़ दे इस पुरतयश और आरामदेह बिस्तर को और जमा करना शुरू कर दे उन हीरों और जवाहरात को जो कि तेरी दस्तरस में ही हैं। इससे कबल कि तुझे दी गई 6 घंटों की मोहलत ख़त्म हो जाए, तुझे मेज़ हसरत ही रह जाएगी। ख़जाने पर मामूर सिपाहियों ने तो तुझे ज़रा सी भी और ज़्यादा भी फुर्सत नहीं देनी और तुझे इन नेमतों से बाहर निकाल देना है जिनमें तू रह रहा है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक भी हमें अपनी ज़िंदगी को समझने की तौफीक अता फ़रमाए और दीन की सही से सही समझ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।